بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو، تمام احباب کو اور سامعین کو السلام علیکم۔ تو جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم نے پہلے جو ہے نا پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے بات کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کی۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی آیت ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کی تفصیلی جو ہے نا اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اب الرحمن الرحیم یہ 2 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ الرحمن اور الرحیم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، الرحمن اور الرحیم دونوں رحمت کے مادے سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی مہربانی، رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ تو اسی سے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو ان دونوں میں پہلی بات تو یہ ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ الرحمن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اور اس کے مقابلے میں الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہے، یا اسے رحمت تام کہتے ہیں۔ اب یہ عام اور خاص سے کیا مراد ہے؟ اب الرحمن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے جو بالکل ایسے سمجھ لیں جوش میں ہوتی ہے، جوشیلے طوفانی انداز میں۔ یعنی یہ ایسی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو ہر ایک پر اس نے کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے ماننے والا ہو، چاہے اس کے نہ ماننے والا ہو، بن مانگے وہ سبھی کو عطا کرتا ہے۔ اور اس پر یہ لازم کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر کہ ہر ایک چیز کو اس نے مہربانی اپنی رحمت سے نوازنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شدید محبت کرتا ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ جس سے اسے جو ہے نا خود اس کے الٹ جا رہا ہو، اس کے مخالف جا رہا ہو، تو پھر بھی وہ مہربان ہوتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، رحم جو ہے نا، رحم اصل میں ماں کی پیٹ کو کہتے ہیں، جس میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے، ایک بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، تو جیسے جیسے اس کی گروتھ ہوتی جاتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، اس ماں کو تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے ماں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ تو میرا اللہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنی مخلوق سے، ہر ایک مخلوق سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ایک کیڑا پتھر کے بالکل گہرائی میں، بالکل درمیان میں بھی پڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہر ایک چیز عطا کر رہا ہے۔ جو بھی انسان جہاں پہ ہے، سبھی کو، جو اس کے ماننے والا ہے اسے بھی عطا کیا جا رہا ہے، جو نہیں ماننے والا اسے بھی، چرند پرند ہر ایک قسم کے اجسام کو ہر ایک چیز جو ہے نا مہیا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جانداروں کے علاوہ بے جان چیزوں کو بھی ہر ایک چیز عطا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمت عام ہے جو ہر ایک پر ہو رہی ہے، اسی کو ہم اسی صفت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الرحمن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ نا میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے جو ہے نا یہاں پہ اس الرحمن کے لفظ میں کچھ جو ہے نا اور
باتیں ہیں جو شاید کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنی ہوگی، تو میں آج وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں الرحمن کا لفظ قرآن پاک میں 57 ٹائم آیا ہے، 57 بار مرتبہ یہ قرآن پاک میں الرحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حروف دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو واحد ہے نا، اللہ کی ذات واحد ہے، تو اس واحد کو اب اگر ابجد میں دیکھیں تو اس کی تعداد بڑھتی ہے 19۔ اب اس الرحمن میں اگر دیکھیں تو بعض اگر اس کو قطعات میں تقسیم کر کے دیکھیں تو اس میں 3 حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا، الف لام را ہا میم نون۔ ان 3 اگر حروف مقطعات کو اگر اکٹھا کریں تو بنتا ہے الرحمن۔ اب اگر آپ واحد کے تعداد کیا ہے 19، اور یہ 3 حروف مقطعات کو ملانے سے بنا 19 کو 3 سے زائد دیں تو 57۔ تو دیکھیں یہ ایک بڑا ہی کمال کا جو ہے نا کیا ہے سسٹم ہے۔ اب اسی کو ایک اور پہلو سے بھی میں آپ کے سامنے اظہار کروں، الف لام را، الف اللہ کو ظاہر کرتا ہے، لام جو ہے میڈیم کو ظاہر کرتا ہے، توسط کو ظاہر کرتا ہے، سلسلے کو ظاہر کرتا ہے، تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، اور رے جو ہے رسول کو ظاہر کرتا ہے۔ تو الرحمن وہ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں۔ کیسے رحمان ہوں؟ میں نے ایک رسولوں کا تسلسل جاری کیا ہے، میں نے پیغامات کا تسلسل جاری کیا ہے، کس پر؟ حامیم۔ حامیم کو حیات اور موت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حیات اور موت کا یہ جو سسٹم ہے، اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں حیات ہے یا یعنی لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے، زندہ ہے یا بے جان ہے، ان تمام چیزوں کی اگر کلاسیفیکیشن کریں تو 7 بنتی ہے۔ اور حامیم کا لفظ 7 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہے۔ حامیم جو ہے حروف مقطعات 7 صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ 7 صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس نون جو ہے، نون کی اگر ترتیب دیکھیں تو ایک ہی صورت میں استعمال ہوا ہے، اور یہ جو نون ہے اس کی بھی اگر میں بات کروں، یعنی یہ جو حامیم ہے یہ حیات و ممات، یعنی اگر کلاسیفیکیشن کریں لیونگ اور نان لیونگ کی، لیونگ کی پھر آگے کلاسز ہیں ان کو آپ دیکھیں ڈومینز کو، اور نان لیونگ کی، ان تمام کی کیٹیگورائز کریں تو 7 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ تو اس طرح سے حامیم ساری کریشن کو ظاہر کر رہے ہیں۔ الف لام را کیا؟ رسول، اور اس کے تسلسل کو ظاہر کر رہا ہے، رسولوں کے تسلسل کو ظاہر کر رہا ہے، رسالت کے تسلسل کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ کے پیغام کے تسلسل کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ حامیم کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ ساری کی ساری کریشنز کو، تخلیقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ نون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا کرم کیا، نون علم عطا کیا۔ نون کیا ہے؟ اصل میں نون جو ہوتا ہے، یہ نون کو اگر آپ لوگ دیکھیں، نون کو، نون کا یہ جو ہے دائرہ، یہ اصل میں ظاہر کرتا ہے علم کو، دوات کو، اور اس میں نقطہ جو ہے یہ اصل میں ظاہر کرتا ہے کس کو؟ قلم کو۔ اب یہ جو ہے قلم دوات ہے، یعنی علم کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اور بہت بڑا کرم کیا کہ ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ اب یہ علم کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، سبھی کے لیے ہے، کسی کے اوپر مخصوص نہیں کیا، جو چاہے گا وہ حاصل کر لے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقعی کیا ہے؟ مہربانی ہے، رحمت خاص ہے، جس کا تسلسل ساری کی ساری جب سے تخلیقات ہوئی ہے وہاں سے لے کر قیامت تک جاری رہے گی۔ اور یہ سلسلہ جو ہے نا اس طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں، یہ جو ہے نا نون پھر سب سے بڑا جو علم کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ دوستو میں پہلے سے کافی دیر سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے نا سب سے بڑا ذریعہ ہے کس کا؟ علم کا۔ علم کا سب سے بڑا سورس یہی ہے، اور وہ ہے قرآن پاک، جس میں ہر ایک طرح کا علم جو ہے نا کیا ہے؟ موجود ہے، سائنس کا، سائیکالوجی کا، نفسیات کا، عمرانیات کا، سیاست کا، حکومت کا، ہر ایک طرح کا علم جو ہے نا قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟
114. اب ان 114 صورتوں کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ہے نون جو ہے اس میں 3 الفاظ ہے، نون و نون پھر نون. اب اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں ان کی تعداد بھی دیکھیں تو 114 ہی بنتی ہے. تو ابھی اس میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک نام ایک اسم مبارک کے اندر پوری کائنات کا ہر ایک راز ہر ایک بات اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اگر کوئی بندہ الرحمن الرحمن یا رحمان یا رحمان اس کی اگر کوئی تسبیح کرتا ہے کتنی بار کرنی پڑے گی؟ آپ کو 57 بار کرنی پڑے گی. 57 بار یا رحمان پڑھے تو اور اس کو آپ جو ہے نا 19 دن مسلسل یا رحمان کی تسبیح کریں. اور ایک مخصوص وقت پر صرف 57 مرتبہ جو ہے نا یا رحمان کی تسبیح کریں تو پھر اس کی مہربانی ہو کے دیکھیں کہ کیا آپ لوگوں کے سامنے کرشمے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اس کی جو ہے نا جستجو میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر الرحیم، یہ جو ہے نا یہ رحمت تام ہے، یہ بھی رحمت تسلسل کے ساتھ چلنے والی ہے، یہ خصوصی ہے مخصوص ہے. اس کا اگر آپ لوگ دیکھیں تسلسل یہ اصل میں کیا ہے، یہ ضرورت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرماتا ہے. ضرورت کے وقت کیسے؟ اب دیکھیں اب آپ صحرا میں ہو وہاں پہ آپ کو پیاس لگی ہو تو وہاں پہ آپ جب پیاسے ہیں تو اس وقت آپ کو پانی کی ضرورت ہے. اگر وہاں پہ آپ کو ڈالر دے دیا جائے تو اس سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا. وہ ڈالر آپ کھا نہیں سکتے، آپ کی پیاس وہ ختم نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس وقت وہاں پہ پانی مہیا کرنا یہ میرے کریم اللہ کی جو ہے نا رحمت جو ہے اسی کو الرحیم یہ رحیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان کے اوپر اپنی رحمت کے لیے ان کے اوپر اپنی رحمت کی جو ہے نا ایک عملی صورت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مہیا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بے پایا ہے، بے شمار ہے، کمال ہے، اور اس کی عملی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے نا آپ پر رحیم ہے. تو یہ رحیم کی صورت ہے. تو اب اس کی بھی آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، آپ دیکھیں پورا قرآن پاک اگر دیکھیں پورے قرآن پاک میں 6 موضوعات ہیں. پورا قرآن پاک کا خلاصہ ہے 6 موضوعات: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے. توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے، یہ 6 کیٹیگریز ہیں. اب اگر آپ دیکھیں ان کو اور رحیم کا لفظ دیکھیں تو اس کی 6 کیٹیگریز ہیں. قرآن پاک کے 6 موضوعات ہیں. ان 6 موضوعات کو 19 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 114 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں جی؟ 114. 6 کو کتنے 19 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 114. اب اس کا مطلب ہے یہ جو ہے اور رحیم کا لفظ اگر دیکھیں قرآن پاک میں یہ کتنے مرتبہ ہے؟ 114 مرتبہ. یہ کوئی کمال ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے یہ جو ہے نا بائی چانس ایسے ہوا. نہیں یہ بائی چانس نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوہری مہربانی ہے. 19 کو 3 سے ضرب دیا 57 بنے اور رحمان بنا. اب 19 کو 6 سے ضرب دیا دگنا کر دو ضرب دو آپ کے لوگوں کے سامنے کیا آئے گا؟ الرحیم آئے گا. الرحیم کا لفظ 114 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے اور رحمان کا لفظ 57 مرتبہ آیا ہے. تو دوہرا ہے. اب یہاں پہ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو گے، اس کو مانو گے،
उसके मुताबिक आप चलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुगनी मेहरबानी करेगा। वैसे तो वो मेहरबान है, लेकिन मेहरबानी के तसलसल को दुगना कर देगा। वो मेहरबानियां जो है ना आप पर दोहरी कर देगा, डबल कर देगा। तो इस तरह से अर रहीम का लफ्ज आ जाता है। अब ये देखिए, ये अर रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तसलसल उस सूरत में चलेगा जब आप अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत चाहते हैं, तो ये दुगनी होगी। ये उस वक्त होगी जब आप उसे मानेंगे, उसके रसूल की मानेंगे। वो बहुत मेहरबान है, वो हर एक तख्लीकात के ऊपर, हर एक मखलूक के ऊपर बहुत मेहरबान है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खास है। अब बाज़ औक़ात हम देखते हैं, एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि अर रहमान और अर रहीम रहमत, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि बाज़ औक़ात एक्सीडेंट हो जाते हैं, बंदों को तकलीफें आ जाती हैं, बंदे बीमार हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला रहमत कर रहा है। तो भाई यहाँ पे एक बात समझ ले, ये अर रहीम अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफत है जो ज़रूरत के मुताबिक हर एक चीज़ मुहैया करता है। आपके ख्याल में आपका एक्सीडेंट होना आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो एक्सीडेंट होना अल्लाह तबारक व तआला आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। हर छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत का सदका होती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला क्या एक जो है ना सिफत है। एक और बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात अपने किसी के ऊपर मेहरबानी करते हैं तो उसको उसके आमाल के सबब उसे तकलीफ होती है। तो उन आमाल की जो तकलीफ है, अगर आखिरत में हो उसका बदला मिले तो वो भाई नाकाबिले बर्दाश्त है, वो किसी के बस की बात नहीं कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी मेहरबानी करता है और उन खामियों का, उन खताओं का जो है खमियाजा उसे दुनिया में भुगतवा देता है। अब आप खुद समझदार हैं, अगर आप पूरी की पूरी अपनी जिंदगी का हाल देखें तो ये पूरी की पूरी जिंदगी का जो पूरा दौरानिया है वो आखिरत के सेकंड के भी कई हिस्सों से कम है। तो आप सोचें कि ये पूरी दुनिया का जो जितना भी ड्यूरेशन है वो आखिरत के क्या एक सेकंड का भी कुछ हिस्सा है। तो अब यहाँ पे जो तकलीफ होगी वो तकलीफ नहीं होगी, वो अल्लाह की मेहरबानी होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके ऊपर मेहरबानी करते हैं तो उसको जो है ना उसके खताओं का जो है ना खमियाजा आखिरत में देने की बजाय उस पर जो है ना मेहरबानी करते हैं, यहाँ पे वो कोई तकलीफ दे देता है। तो यहाँ की तकलीफें असल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इम्तिहान होती हैं। लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला से मेहरबानी कर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन तकलीफ़ों से, इन मुसीबतों से, इन इम्तिहानों से बचाए और अपनी ख़ास रहमत ख़ास से जो है ना हमें जो है ना मुस्तफ़ीद फरमाए और हमारी तमाम ख़ताओं और हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। तो मेरे ख्याल में मेरे इस आज के इस सारे मौजू का अर्रहमान अर्रहीम ये एक आयत थी, इसका जो है ना आप तमाम दोस्तों को फ़ायदा होगा। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये जो तसलसल हमने शुरू किया है काइंडली इसे आगे भी चलाएं, दो लोगों की तरफ भी इसे जो है ना क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करें। और ये जो है ना सिर्फ और इसका सबसे अहम जो मकसद है वो यही है कि हम कुरान के पैगाम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो है ना लोगों तक पहुँचाए। और आपने देखा होगा ये एक नए अंदाज से आपको सामने अर्रहमान अर्रहीम की तशरीह की गई है, जिससे तकरीबन मुझे उम्मीद है कि इसके हकानियत और इसके ऊपर जो है ना मज़ीद जो है ना हमारे ईमान में इजाफा होगा। शुक्रिया, वस्सलाम।